معزز ناظرین، آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ یوں تو آپ نے بہت سی فنکارائیں، بہت سی ہیروئنوں کے بارے میں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، پروگرام دیکھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو جس فلمی ہیروئن کے بارے میں بتائیں گے اس کا نام ہے نیلی۔ نیلی آنکھوں والی، دبلی پتلی، سمارٹ اداکارہ۔ وہ فلمی صنعت میں آئی، اس نے آیا، دیکھا اور چھا گیا کہ مستاق اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اس کا تعلق فنکار گھرانے سے کہا جاتا ہے، چونکہ وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اداکارہ انجمن کی عزیزہ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کا تعلق بھی ملتان سے ہے، وہ ملتان سے ان کی فیملی شفٹ کر کے حیدرآباد چلی گئی۔ حیدرآباد ایک فنکاروں کا شہر ہے اور وہاں بے شمار فنکار آئے، اور میں اس کے بارے میں ایک تفصیلی پروگرام بہت جلد پیش کروں گا جس کا نام حیدرآباد کے فنکار ہوگا، جس میں بتایا جائے گا کہ کون فنکار کہاں سے آیا۔ تو آج ذکر چونکہ نیلی کا ہے تو نیلی کا تعلق حیدرآباد سے ہے، کیونکہ اس کی پہچان حیدرآباد سے بنی۔ حیدرآباد سے ہوتے ہوئے وہ کراچی پہنچی اور کراچی سے وہ لاہور آ گئی۔ لاہور میں اس کی نظر ہدایت کار یونس ملک کی ان پر نظر پڑ گئی۔ ہدایت کار یونس ملک ان دنوں مولا جٹ، شیر خان اور اس قسم کی بے شمار فلمیں بنا کر نام اور مقام بنا چکے تھے اور ان کا توتی بول رہا تھا، مگر وہ اس بات سے خائف تھے کہ فلمی صنعت میں کہا جاتا ہے کہ یہ سپر سٹارز کو لے کر ہی فلمیں بناتے ہیں۔ ان کی فلم سلطان رہی اور مصطفیٰ قریشی کی وجہ سے چلتی ہیں، ان کی فلمیں انجمن اور دوسری اداکاراؤں کی وجہ سے چلتی ہیں۔ تو وہ اس بات سے خائف تھے، وہ اپنا ٹائٹل علیحدہ سے لینا چاہتے تھے کہ یہ فلمیں میری ہیں اور خالص میری ہی ڈائریکشن میں بنی ہیں اور ان کا خالق اور مالک میں ہوں۔ تو اس طرح وہ اپنی یہ خفت مٹانے کے لیے اور اپنے اوپر سے اس خوف کے پہرے کو ہٹانے کے لیے انہوں نے نئی کاسٹ لے کر فلم کا آغاز کر دیا۔ فلم کا نام تھا آخری جنگ۔ آخری جنگ کے لیے انہیں نئی لڑکیاں درکار تھیں، تو اس سلسلے میں وہ اسی جگہ گئے جہاں تب لوگ جاتے ہیں، جس کا ذکر میں یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پچھلے دنوں ناصر ادیب صاحب نے ذکر کیا، میں نے اپنے ایک انٹرویو میں ذکر کیا، تو بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا کہ آپ مقام کا ذکر نہ کریں، اس مقام کا ذکر نہ کریں جس کا بارے میں سب کو علم ہے کہ یہاں ہمارے یہاں اکیڈمی کوئی نہیں، ہمارے یہاں کوئی ادارہ نہیں جہاں سے اداکارہ ہنرمندی سیکھ کر آتی ہوں۔ مگر اداکار یونس ملک وہاں گئے، انہوں نے پورے بازار کو کنگالا، دیکھا، مختلف لڑکیوں کے رقص دیکھے، ان کی پرفارمنس دیکھی، تو اس میں سے انہوں نے نادرہ اور نیلی کو پسند کیا۔ نادرہ بھی خوبصورت، سمارٹ، اپنے دور کی حسین ترین دوشیزہ تھیں، انہیں کاسٹ کر لیا، اور دوسری ہیروئن نیلی بیگم کو رکھا گیا۔ دونوں بڑی سمارٹ اداکارائیں تھیں، ان کے مقابل میں غلام محی الدین ہیرو تھے، تو اس طرح راشد محمود تھے۔ اس فلم میں تقریباً آگے نئی کاسٹ تھی، تقریباً باقی وہی جو فلم کے ویلن ہوتے ہیں وہ سارے اسی ٹیم میں شامل تھے، لیکن مین جو اس میں جو اٹریکشن تھی فلم وہ نیلی اور نادرہ تھی۔ دونوں حسین خوبصورت چہرے جو سکرین پر نئے اور تازگی پیدا کریں۔ لوگوں نے بھی تصویریں دیکھی تو بہت پسند کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو سکرین پر تبدیلی پیدا کریں گے، چونکہ انجمن بیگم بہت دیر سے سکرین پر چھائی ہوئی تھی، ان کے بعد ان کی بہن، پھر نادرہ اور ریما بھی آ گئیں۔ مگر اب چونکہ پنجابی فلموں میں ایک قداور ہیروئنوں کی ضرورت تھی، چونکہ مقابلہ انجمن کے تھا اور اس کو چونکہ یونس ملک صاحب اس کو بتانا چاہتے تھے کہ بھی میں تبدیلی لا سکتا ہوں، میں ایک اور انجمن پیدا کر سکتا ہوں، تو پھر انہوں نے سکرین پر تبدیلی کے لیے دو ہیروئن انجمن کے مقابلے میں کھڑی کر دی، جس پہ ایک نیلی تھی اور ایک نادرہ تھی۔ آخری جنگ ہٹ ہو گئی، سپر ہٹ ہو گئی، باوجود اس کے بارے میں ایک لمبی کہانی ہے کہ کس طرح پھر دوبارہ سلطان رہی کو بھی بلایا گیا فلم میں شامل کرنے کے لیے کہ اس فلم میں سائن کر لیں، چونکہ فلم نئی کاسٹ کے ساتھ ہمارے ہاں بیکا نہیں کرتی، سرکٹ کے لوگ وہ روایتی اداکاروں کی ہی فلمیں خریدا کرتے تھے، تو مجبوری سے پھر دوبارہ رائی صاحب سے رجوع کیا گیا۔ رائی صاحب ایک ہمدرد انسان تھے، انہوں نے آخر میں مہمان اداکار کے طور پر اس میں شمولیت اختیار کی۔ یوں یونس ملک صاحب کی فلم آخری جنگ ریلیز ہو گئی، اور اس کے ریلیز ہوتے اس کی دھوم پڑ گئی اور انجمن اور نادرہ نکل کر سامنے آ گئیں۔ پھر نادرہ ہر فلم میں نظر آنے لگی، نیلی ہر فلم میں نظر آنے لگی۔ نادرہ تو خیر پنجابی فلموں کی ہر دل عزیز اداکارہ بن کر ابھری، بے شمار فلمیں کی، ناچے ناگن کی سپر ہٹ سولو پرفارمنس میں گئی، تو اس کے بعد تو اس کو پکڑنے والا نہیں تھا۔ جبکہ نیلی بیگم بھی آخری جنگ کے بعد کئی پنجابی فلموں میں سلطان رہی کے مقابلے میں، جیسے کالے چور میں آپ دیکھ لیں تو وہ سلطان رہی جیسے بڑے ہیرو کے ساتھ آئی، عمر کا بھی فرق تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ مگر جاوید شیخ کی پروڈکشن میں آنے کے بعد انہیں ایک حقیقی مقام ملا،
جاوید شیخ نے ان کے ساتھ مل کر ایک فلم مشکل بنائی. مشکل میں دونوں نے مرکزی کردار ادا کیے. فلم چونکہ باکس آفس پر کامیابی تو نہیں حاصل کر سکی مگر یہ جوڑی مقبول ہو گئی اور انہیں ہر دوسری اردو فلم میں سائن کیا جانے لگا اور پنجابی فلموں میں بھی وہ نظر آتے تھے. تو اس طرح جاوید شیخ نے بعد میں چیف صاحب بنائی. چیف صاحب سپر ہٹ ثابت ہوئی. نیلی اور جاوید شیخ کے ڈنکے بجنے لگے اور پھر یہ سکینڈل بھی بننے لگا کہ ان کے کچھ آپس میں تعلقات ہیں, دونوں شادی کر لیں گے وغیرہ. اس کے بعد جو فلمیں یس باس اور بہت سی فلمیں جاوید شیخ صاحب نے بنائی, چونکہ کامیابی کی ہما ان کے سر پر بیٹھ چکی تھی تو وہ کامیابی کا گراف ہائی تھا ان کا, تو وہ بے شمار فلموں کی ہدایت دے رہے تھے, ڈائریکشن بھی کر رہے تھے اور دوسری فلموں میں کام بھی کر رہے تھے. نیلی کے ساتھ ان کی جوڑی ہٹ ہو چکی تھی اور بن چکی تھی اور بے شمار فلموں میں انہوں نے کام کیا, بڑا اچھا کام کیا, ایوارڈز حاصل کیے, ہر تقریب کی جان سمجھے جاتے تھے دونوں فنکار. تو اس طرح پتہ نہیں کب اور کیسے کسی کی نظر لگ گئی اور یہ جوڑی ٹوٹ گئی. یہ اس وقت ہوا جب ایک کراچی کے ایک تاجر نے کے ساتھ اس کا سکینڈل سامنے آیا. پتہ چلا کہ انہوں نے اس کے ساتھ مرچنٹ نامی ایک صاحب تھے ان کے ساتھ شادی کر لی ہے, مگر وہ بعد میں تردیدیں تو کرتی رہیں, وہ مرچنٹ صاحب کی طرف سے بھی تردید آتی رہی مگر لوگوں کو پتا تھا چونکہ وہ آؤٹ ڈور شوٹنگز میں بھی بیرون ملک بھی وہ صاحب پہنچ جاتے تھے. اس طرح ان کی کافی سرمایہ کاری ہو چکی تھی. اس طرح انہوں نے آپس میں شادی کر لی. شادی کے بعد چند فلمیں انہوں نے اجازت دی کہ آپ یہ کر سکتی ہیں اور یہ آپ فلمیں مکمل کروانے کے بعد گھر بیٹھیں گی. طاقتور شخصیت تھی, پیسے والے لوگ تھے اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی نیلی نے, تو ان کو ماننی پڑی. اس طرح نیلی فلمی صنعت کو تیاگ کر اپنے بھریا میلہ چھوڑ کر, جس طرح ماضی میں کہا جاتا ہے کہ مسرر نذیر بھریا میلہ چھوڑ کر گئی, آسیہ اپنے پورے عروج پر فلمی صنعت کو خیر بات کہہ گئی, اسی طرح نیلی بیگم بھی اپنے عروج کے دنوں میں فلمی صنعت کو خیر بات کہہ گئی. اس وقت خیر بات کہا انہوں نے جب ان کے فنی کیریئر کا عروج تھا اور ان کی صلاحیتوں کا بھی عروج کا دور تھا. لوگ کہتے تھے کہ بابرہ شریف کے بعد نیلی واحد اداکارہ ہیں جن میں فنی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں, اور وہ ایک میچور اداکارہ کے طور پر ان کی فلم درندگی دیکھ لیں, انہوں نے ینگ ٹو اولڈ رول اس جوانی کے عہد میں کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ ایک مایہ ناز اداکارہ ہے, مقابلے کی اداکارہ ہے, وہ اس کا کوئی ثانی نہیں. نیلی نے بڑی اچھی پرفارمنس تھی, بہترین ڈانسر بھی تھیں, بہترین اداکارہ بھی تھیں اور ملنسار خاتون تھی. فلمی صنعت میں اس کے متعلق کسی قسم کی کسی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی, سب کے ساتھ تعاون کرتی اور فلم سازوں کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوئیں اور فلمی صنعت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوئی. اور جب تک فلمی صنعت میں رہیں, عروج پر رہیں, انہوں نے اپنے کام کے ساتھ انصاف کیا اور آج بھی وہ اپنے گھر پہ ہیں تو اپنے گھر کے ساتھ انصاف کر رہی ہیں. وہ کبھی کسی تقریب میں نہیں آتی اور کسی کے بلانے پر بھی نہیں آتی اور نہ کسی کا سامنا کرتی ہیں. وہ اپنے بچوں میں خوش ہیں اور وہ اپنی خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ جہاں رہیں خوش رہیں. فلمی صنعت اور فلمی شائقین انہیں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ان کی پرفارمنس کو یاد کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.